چہرہ کھلا ہی چھوڑ دیا جائے اور قبر بنا دی جائے تو کیا اس کے بارے میں کیا؟ جب مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو اس وقت اس کا چہرہ کھولا ہی جائے گا۔ فقہائے کرام نے جو تصریح فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا گیا تو اب اس کا چہرہ کھلا چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کے کفن کو کھول دیا جائے چہرے کے حصے میں۔ یہ اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کھلا رہ جائے، یہ جائز ہے بالکل۔ جی لحاظ والی قبر اور سیدھی قبر میں کیا سمجھ نہیں آئی؟ اصل میں قبر کے دو طریقے ہیں بنانے کے۔ ایک یہ ہے کہ جیسے سیدھی زمین ہے، آپ نے اس کو کھودنا شروع کر دیا، اب وہ ایک سیدھا گڑھا بن گیا اور آپ نے اس کے اندر جو ہے باقاعدہ پیمائش کی اور اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے اس کا ایک چوکور ڈبہ بنا دیا، آپ نے ریکٹینگولر ڈبہ آپ نے بنا دیا۔ ایک یہ قبر بالکل سیدھی سیدھی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح یہ پورے ایک گڑھا بنا کر نا اس طرح ریکٹینگولر شیپ میں، پھر اس کے ساتھ بندہ قبر میں اترتا ہے اور قبلے کی طرف وہ زمین کے اندر کٹائی کرتا ہے۔ جو بھی بیلچا پھاوڑا ہوتا ہے، گینتی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اوزار ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد میں تعمیراتی کام کرتے ہیں تو یہ اوزار کے نام بھی یاد ہو گئے، تو یہ پھر وہاں اتر کے زمین میں قبلے کی طرف باقاعدہ کٹائی کی جاتی ہے، اور جتنی میت کا عام طور پر اس کا قد ہوتا ہے اس کے برابر اس کی کٹائی کی جاتی ہے، اور کوئی کرنا چاہے تو جتنا پہلے بڑا گڑھا کھودا ہوا ہے اتنے ہی وہ وہاں سے مٹی نکالی جا سکتی ہے، یعنی پوری ہائٹ۔ تو اس میں خیر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دو طریقے ہوتے ہیں قبر کے، لحد اور شق کے۔ لحاظ والی یہ لحد والی جو باقاعدہ کٹائی کر کے الگ سے نکالی جاتی ہے، یہ لحد کہلاتی ہے۔ جو ہمارے یہاں میت کے اوپر سلیبیں رکھی جاتی ہیں، پرانا طریقہ ثابت ہے زمانے سے؟ ہاں، سلیبیں رکھنے کا طریقہ پرانا نہیں ہے، یہ تو بہت بعد کا طریقہ ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس کو مناسب انداز میں مٹی اس کے اوپر ڈالی جاتی تھی، اس کی مٹی رکھی جاتی تھی۔ یہ طریقہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ پہلے کے ویسے ہی ڈال دی جاتی؟ ہاں جی، پہلے اسی طرح مٹی سادہ ڈالی جاتی تھی، یہ بعد کا طریقہ رائج ہوا ہے۔ لحد بھی اسی وجہ سے شاید بنائی جاتی ہے جی پنجاب سائڈ پر یہ لحد زیادہ بنائی جاتی ہے، ہمارے کراچی میں ان ایریاز میں سندوچی والی ہے، پنجاب سائڈ پہ لحد والی زیادہ چلتی ہے، وہاں سلیب ولیب ابھی آ گئی ہے، پہلے مٹی ایسی ڈالتی ہے۔ جی ایسے ہی تھا۔ یہ اصل جو طریقہ قبر کا اور مردے کو دفنانے کے بعد مٹی کا، وہ یہی ہے کہ ڈائریکٹ اوپر مٹی ہی اس کے اوپر طریقے سے ڈالی جاتی ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے کے دور میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ احتیاط کرتے ہوں، لیکن عمومی طریقہ یہ تھا۔ نہیں، وہ سیدھی قبر کی بات ہو رہی ہے۔ سیدھی قبر میں تو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ لحد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میت کو پھر اندر رکھنے کے بعد اس جگہ کو بڑے طریقے سے بند کیا جاتا ہے۔ جی، اس کی باقاعدہ ایک چنائی کر کے اس کو صاف ستھرا کر کے بند کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گڑھے کے اندر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہ سندوچی والی جو بتا رہے ہیں، اس میں مطلب دونوں میں مردے کا منہ کتنا موڑا جائے تو اس کی باڈی اسٹریٹ رہے، اور اس کا نہیں، اس کی باڈی کو بھی تھوڑا سا اٹھا دیا جائے، قبلے کی طرف کر دیا جائے، یعنی اتنا اٹھانا ہے کہ میت کا جو چہرہ ہے وہ ایزیلی اس کی طرف مڑ سکے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مردہ سیدھا ہو، اس کا چہرہ ہلکا سا موڑ دیا جائے اور وہ بالکل اکڑی جائے گی، گردن نیچے کوئی چیز ٹکا کر بھی رکھی جائے تو مشکل ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ پورا جسم ہی اتنا اٹھا لیا جائے کہ اس کا چہرہ بآسانی قبلے کی طرف ہو جائے۔ اتنا اٹھائے کہ پیچھے کوئی سپورٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں تاکہ ہاں رکھی جا سکتی ہے۔ اگر چہرہ ویسے قبلہ کی رخ تو ہو سکتا ہے، ایسا بالکل درست ہے، لیکن بہتر یہ کہ پورا جسم اکٹھا ہی کر دیا جائے۔ جنازے کی سوال تھا کہ جنازہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح سنت ہے، یا کچھ ایسا بھی پڑھا جاتا ہے کہ جہاں پہ باقاعدہ وہ قرأت کی جاتی ہے؟ ہاں، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ہے۔ ان کے ہاں ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، اور ان کے ہاں ایسی کچھ روایات موجود ہیں، لیکن چونکہ امام شافعی مجتہد تھے، باقاعدہ ایک فقہی مذہب کے بانی تھے، اور علماء ربانیین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ احادیث سے باقاعدہ حکم نکالنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ذرا خام خواہ احادیث کا نام لے کر معاذ اللہ احادیث سے روگردانی کرتے ہیں اور بے عملی کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ایسے ہی ایز اٹ از ہی لے لیا کہ جی حدیث میں چونکا ہے تو ہم بھی عمل کریں گے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن میں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ میں قرأت کرنا اب نہیں، منسوخ ہو چکا ہے۔ ہاں، پہلے کسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، بعد میں آپ علیہ السلام نے اس کو ترک کر دیا، اور اکثر یہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر قرأت کے نماز جنازہ ادا فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید کی قرأت نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل بھی یہی رہا۔ ہم نے نماز کے معاملات میں نماز کے مسائل ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو یہ بتایا تھا اصول کہ شریعت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات آئے گی تو اس میں اصول یہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام کا آخری عمل ہے اس کو دلیل بنایا جائے گا۔ جو آپ علیہ السلام پہلے کوئی عمل کرتے رہے وہ دلیل نہیں ہوگا، یعنی وہ چونکہ منسوخ ہو چکا، اب جو آخری عمل ہے یہ اس کا ناسخ یعنی کینسل کر دینے والا ہوا، لہٰذا یہ جو آخری عمل ہے نا اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اور ہم نے اس موقع پر آپ کو یہ مسئلہ میں جو بیان کیا تھا، جس کے ساتھ یہ اصول بیان کیا تھا، وہ تھا رفع یدین کا مسئلہ
ہم نے اس کے تحت آپ کو یہ اصول بیان کیا تھا. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو نماز جنازہ میں قرأت کا معاملہ ہے تو قرأت یاد رکھیں قرأت ہوتی ہے رکوع اور سجدے والی نماز میں. یہ اصول یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ جو قرأت ہے باقاعدہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی تو یہ رکوع اور سجدے والی نماز میں ہوتی ہے. اور نماز جنازہ نماز تو ہے ہی نہیں, یہ دعا ہے, آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں اس کے بارے میں. یہ دعا ہے ایکچولی. تو دعا کے ساتھ جو ہے اس طرح عبادت کے طور پر قرآن مجید کو اس خاص طریقے میں پڑھنا, یعنی جس طرح نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, نماز اس کو عرفاً کہا جاتا ہے, اصل میں نماز نہیں, تو اس کے اندر پڑھنا یہ تو الٹا آپ اس کو دعا سے بلند کر کے آپ نماز بنا رہے ہیں باقاعدہ, اور پھر اس کو نماز میں بدلنا اس کے اختیار ہمیں ہے نہیں. یہ شارع کا کام ہوتا ہے, اللہ کا کام ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. لہذا نماز جنازہ میں قرأت نہیں ہے, یہ روایت سے بھی ثابت ہے, درایت سے بھی ثابت ہے. کپڑے پکی کرنے کا ہے اس کے بارے میں بتا دیں. دوسرا یہ جو نماز جنازہ پڑھانے کا ہے لوگ کئی کہہ دیتے ہیں اسی طرح چاہتے نماز جنازہ ہم خود پڑھائیں گے. اب والد ہو تو بچے کا پہلا حق ہے, اس طرح یہ تھوڑا سا اس طرح یہ ہم نے شاید پہلے بیان کیا تھا کہ نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار اس کا ولی ہوتا ہے, جو میت ہے اس کا ولی ہے. اور ولی اگر اجازت دے دے کسی دوسرے کو, کسی صاحب علم کو یا مسجد کا امام ہو, اپنے محلے کی مسجد کا امام, اگر اس کو اجازت دے دے تو اس سے یہ بھی یعنی جائز ہے, اس سے بھی جنازہ کی نماز ادا ہو جائے گی. اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ولی نے نماز جنازہ نہ پڑھی اور باقیوں نے پڑھ لی, اس کے بعد ولی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر ولی نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کے بعد کوئی اور اس میت کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اور اس کی ایک بہت ہی واضح مثال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے اوپر تعداد ہمیں یاد نہیں, غالباً 70 کا عدد ہے یا کمی بیشی ہو سکتی ہے, کہ کئی مرتبہ امام اعظم کی نماز جنازہ پڑھی گئی. نماز جنازہ ایک مرتبہ ہوتی تھی, کچھ اور لوگ آ جاتے وہ پڑھتے, پھر کچھ لوگ آتے وہ پڑھتے, کرتے کرتے اچھا خاصا جب وقت ہو گیا اور ٹائم جب زیادہ ہونے لگا تو پھر ان سب آخری جماعت کے بعد امام اعظم کے جو بیٹے حماد تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی, اور اس کے بعد کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھی اور ان کو دفن کر دیا گیا, ان کی تدفین ہو گئی. اور یہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا, علماء سے سنا. ایک خود اس کی مثال ہمارے سامنے ہمارے اپنے گھر کی ہے کہ جب ہمارے دادا جان کا وصال ہوا تو کیونکہ ہمارے والد گرامی جو ہیں وہ ولی تھے اپنے والد صاحب کے, تو جب یہاں پر ان کی جنازے کی نماز ہوئی ہمارے دادا جان کی تو ہمارے والد صاحب نے نہیں پڑھی تھی, ولی تھے نہیں پڑھی. پھر میت کو یہاں سے ملتان منتقل کیا گیا, وہاں لے جایا گیا اور وہاں والد صاحب نے پڑھی. جب وہاں نماز جنازہ ہو گئی تو اس کے بعد کسی نے نہیں پڑھی. تو یہ ولی کے لیے ایک اہم بات ہے. رہی بات قبر کو پختہ کرنے کے حوالے سے, یاد رکھیے ویسے منع کیا گیا ہے, احادیث میں اس کے بارے میں منع ضرور کیا گیا ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں فقہیات ہے نا, اصول کی باتیں ہیں, ٹیکنیکل باتیں, تو مختصراً آسان کر کے بیان کر دوں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شریعت نے پہلے سے تو ممانعت رکھی ہوتی ہے, ریسٹرکشن ہوتی ہے اس کے اندر, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک کام ایسا ضروری ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے حدیث کے اوپر کوئی زد نہیں آتی. پھر ہم حدیث کا پھر معنی متعین کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر منع فرمایا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اچھا, اب آج کے دور میں جس طرح خبروں کو پکا کیا جاتا ہے اور خاص طور پر اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی جو قبور ہیں ان کو پکا اور پختہ کیا جاتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے, صاحب قبر کی, معاف کیجیے گا, صاحب قبر کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے, یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ. پھر اس کی تختی لگائی جاتی ہے, کتبہ لگایا جاتا ہے. اصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو بنیادی طور پر ہے. اب لوگوں نے بھی اپنی قبر جو پکی کروانا شروع کی ہے تو وہ ایک عذر کی بنا پر ہے, عذر ہے کہ چونکہ بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں, اب اس کے گرنے کا بھی خطرہ ہے, اور پھر لوگ اتنے مصروف ہیں کہ اگر قبر گر جائے, اگر دھنس جائے تو بعض اوقات میت بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب ہر ایک کو پتہ نہیں چل پاتا کہ بھائی بارش ہوئی ہے اور ہمارے فلاں عزیز کی قبر اس طرح کھل گئی ہے اور یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہو چکا ہے. تو بعض اوقات انسان بے خبری کی وجہ سے اس لاپرواہی میں یہ ایک غلطی کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے ایک احتیاط کے تحت کیا گیا ہے, لہذا قبر کو پختہ کرنا بہرحال جائز ہے, لیکن کوئی نہیں کرتا تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, اور جو کرتا ہے اس کو بھی ایسا کچھ ملامت نہیں کی جائے گی. اب ان دونوں صورتوں میں یعنی قبر کو کچا اور پختہ ان دونوں صورتوں میں ایک درمیانی صورت ہے جو بہتر ہے آج کے دور کے حساب سے, وہ یہ ہے کہ قبر کو سائڈوں سے پختہ کر لیا جائے اور درمیان میں اصل کچی مٹی چھوڑ دی جائے. ایک یہ بھی طریقہ, اور یہ بڑا مناسب اور اچھا طریقہ ہے کہ قبر کچی بھی رہ گئی اور قبر جو ہے وہ پختہ بھی ہو گئی, حفاظت بھی ہو گئی, اور جو اصل حدیث شریف ہے اس کے مطابق عمل بھی ہو گیا, تو مصلحت بھی پوری, حدیث پر عمل بھی ہو گیا. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں جو میت کا کپڑا رکھا جاتا ہے کوئی جس میں کل شریف لکھے ہوتے ہیں, جی یہ پہلے ہاں, میت کے اوپر جنازے کی طرح چارپائی پہ جو کپڑا رکھا جاتا ہے, چادر پھیلائی جاتی ہے جس پر,
चारों कुल होते हैं, कोई आयात तय्यबात होती हैं कुरान मजीद की, तो जायज़ है। और इसमें उल्टा नेक शगुनी होती है, नेक फाली है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला इसको रहमत अता फरमाएगा, रहमत फरमाएगा इस पर। तो अल्लाह ताला के कलाम की बहरहाल बरकत तो है, लेकिन ये अगर कोई ना रखे तो कोई हरज की बात नहीं है। और इस बात को इतना बुरा भी ना समझा जाए अगर कभी किसी से रह गया, ना हो पाया, लेकिन करने वालों को मना ना किया जाए कि इस कोई नया काम है या बिदअत है, इस तरह की जैसे बात लोग तराने पड़ते हैं अपने, तो इस तरह की बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये मुबाह काम है और मुबाह काम को हराम करने के लिए कोई दलील कतई चाहिए, और वो है नहीं, लिहाजा ही जायज़ है। कब्र में भी रख सकते हैं। जी, खबर में भी है, कोई ऐसी चीज़ें रख सकते हैं, आयात लिखी हुई हों या कोई इस तरह की चीज़ें हों जिनसे बरकत की उम्मीद हो, और वाक़ईतन वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बरकत हो सकती है, तो रखी जा सकती हैं। इंशाअल्लाह फिर अगले मौजू पर हम अगले हफ्ते में आपके सामने गुफ्तगू को पेश करेंगे। वमा अलैहि इल्लल बलाग।